السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے حضرت کے ساتھ بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں جس میں مختلف طرح کے ٹاپک اور عنوان کے اوپر ہمارے ویڈیوز آئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ نئے انداز کی ویڈیو لے کے لیے۔ اس سے پہلے جو تسلسل چلا آ رہا تھا جادو، اسی طرح نظر بد وغیرہ کے تعلق سے جو ویڈیوز بنے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک آج الگ ٹاپک ہے، اس لیے کہ ہمارے سامعین بہت سارے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ابھی امتحان کا وقت چل رہا ہے، اس پہ کوئی ویڈیوز بنا جائے۔ تو میں آج اسی طرح کے ویڈیوز لے کر عنوان لے کر کے حضرت کے پاس آیا ہوں کہ حضرت ابھی مدارس میں رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد شعبان میں تمام مدارس میں ایگزام ہوتے ہیں، اسی طرح بورڈ کے ایگزام ابھی میٹرک کا ہوگا، اس کے بعد انٹر وغیرہ کا بہت سارے بورڈ کے ہیں، اور اوپر سطحی لیول کا بھی ایگزام ہوگا۔ تو ان تمام طالب علم کے لیے آپ کچھ اس طرح کے وظائف بتلائے جس سے وہ تیاری کرنے میں آسان ہو جائے، اور جو پڑھے وہ اس کو یاد ہو اور تیاری کرنے میں اس کو دل لگے۔ تو اس طرح کے کوئی آپ وظائف بتائیں، یا یہ کہ تیاری کرنے کا طریقہ بتلائیں۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا اپنے سوال کیا اور سوال بجا بھی ہے جی، کہ ابھی رجب المرجب کا مہینہ ہے، تقریباً تمام مدارس میں جو ہے بڑے بڑے جو مدارس ہیں اس میں اسباق بند ہو چکے ہیں، جی، سالانہ امتحان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اسکول میں میٹرک کا بھی ایگزام آنے والا ہے ابھی فروری میں، انٹر ہے، اس کے آگے بی اے ہے، یہ ایگزامز آنے والے ہیں جس کے لیے بچے اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول و مصروف ہیں۔ ان بچوں کو کس طریقے سے اپنے امتحان کی تیاری کرنی چاہیے اس کی طرف میں تھوڑی سی آپ نے کہا رہنمائی کرنے کے لیے میں رہنمائی کر دیتا ہوں۔ ہمارے ان نونہالوں کو، وقت کے جیالوں کو، آنے والے وقت کے رہبر قائد ملت اور اماموں کو میرے طرف سے مختصر سی رہنمائی اور مختصر پیغام ہے کہ ہمارے ان طالب علموں کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی قیمت سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت کو قیمتی سمجھ کر کے جو وقت ملے اس کو پڑھائی میں لگائے، اور جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایک سوئی کے ساتھ بیٹھے، نمازوں کی پابندی کرے، طہارت پاکی صفائی کی پابندی کرے، اور امتحان کے دنوں میں جب امتحان آنے والے ہیں ان دنوں میں یاسین شریف کی کثرت سے تلاوت کرے، فجر کی نماز کے بعد سورہ نون والقلم کی تلاوت کرے، اور اقرا بسم ربک الذی جو 30ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت کو قائم رکھے۔ جب اس طریقے سے بچے تلاوت کرتے رہیں گے، جو وقت ملے اس میں تلاوت کر لے، شرط نہیں، لیکن پاک صاف رہے، نماز کی پابندی کرے، اور وقت کو قیمتی سمجھ کر کے جو وقت ملے اس وقت کو پڑھنے لکھنے میں کام میں لائے۔ جب بچے ایسا کریں گے اور اپنے استاذ کے رابطے میں رہیں، اساتذہ کرام سے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اپنے اساتذہ سے رابطہ میں رہیں، اور اپنے آپ کو وقت کو صرف پڑھائی میں لگائیں، دنیا کے فضولیات سے، دنیا کے لہو و لعب سے دور ہٹ کر کے مشغول ہو جائیں پڑھنے میں۔ جب بہترین طریقے سے اپنے وقت کو فارغ کر کے پڑھنے لکھنے میں لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ان کی مقدر بنے گی، اور کامیابی جو ہے ان کی قدم پہ آئے گی، اور یہ بچے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے، چاہے وہ مدارس کے بچے ہوں، چاہے مکاتب کے بچے ہوں، چاہے اسکول کے بچے ہوں، یا کالجز کے بچے ہوں، یا یونیورسٹی کے بچے ہوں۔ اگر وقت کو قیمتی سمجھ لیا، وقت کو اگر قیمتی جانا، اپنے لیے وہ بڑا سرمایہ سمجھا وقت کو، جو بچے بھی وقت کو بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں آگے کے وہ امام ہوتے ہیں، آگے کے وہ قائد ہوتے ہیں، آنے والے دنوں کے وہ رہبر ہوتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے یہ چیز کرنی ضروری ہے۔ جی مولانا ماشاءاللہ حضرت، ابھی آپ نے بچوں کے لیے بہت ہی قیمتی باتیں بتلائے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے، اور وقت کو جو لوگ کام میں لاتے ہیں وہی دنیا میں نام کماتے ہیں اور دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو حضرت
پھر میں آپ سے ہمارے سامعین کی طرف سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچہ جب امتحان ہال میں جائے، ایگزام ہال میں جائے، تو جو پڑھ کے آیا ہو وہ تمام یاد ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی وظائف ہو، کوئی خاص مسنون ادعیہ ہو، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث وغیرہ ہو، تو وہ آپ بتلائیں ہمارے بچوں کو، تاکہ اسے وہ تیاری کر کے ایگزام ہال میں جا کے پڑھے تو اس کا پرچہ جلدی حل ہو جائے۔ جی مولانا، یہ آپ کا سوال کہ امتحان ہال میں جا کر کے بچے کیا پڑھیں، تو جو بچے امتحان دینے والے ہیں، امتحان ہال میں جانے سے پہلے جن دنوں میں امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ان دنوں میں انہیں چاہیے کہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر کا ورد رکھے امتحان ہال میں جانے سے پہلے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت ہے کہ یہ اپنے وقت کے بڑے محدث، بڑے مفسر تھے اور بڑے عالم تھے۔ ان کا طرح امتیاز اور معاملہ یہ تھا کہ ہمیشہ یہ رب انی مغلوب فانتصر پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے انتہا اس کے صدقے طفیل میں علم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، قرآن کا جب نزول ہوتا تھا، جب جبرائیل علیہ السلام قرآن بتایا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام اس کو دہرایا کرتے تھے، بار بار پڑھا کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے قلب و اذہان میں ہم اس کو مسخر کر دیں گے، آپ کے قلب و اذہان میں ہم اس کو اتار دیں گے۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سی دعا کا ورد کیا تھا، رب انی مغلوب فانتصر۔ تو جو بچے امتحان دینے والے ہوں، رب انی مغلوب فانتصر کا وظیفہ رکھیں، اور امتحان ہال میں جب جائے اور جب سوالات کے جو پرچے ملے، کوسچن شیٹ جب ملے، تو اس کو کیا کرے، اس کو پلٹا کر کے رکھ دے ٹیبل پہ۔ رکھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اس بچے کو چاہیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد چاہیے بچے کو کہ وہ سورۃ ضحیٰ پڑھے، مکمل 3 مرتبہ پڑھے سورۃ ضحیٰ کو۔ الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے جو پوری امید اور قوی امید ہے کہ اللہ ایسے سرح صدر فرمائیں گے اور ایسے اس کے ذہن کو کھولیں گے، اس کے دماغ کو کھولیں گے کہ جو اس بچے نے پڑھا ہے، جن چیزوں کو اس بچے نے یاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب و اذہان میں وہ چیزیں ڈال دیں گے، اور وہ بچہ بخوبی اپنے سوال کا وہ جواب دے لے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے، سورۃ ضحیٰ پڑھنے کے بعد اپنے کلیجے میں بھی دم کر لے، اور کوشچن پیپر جو سوالات کے پیپر ہے اس کے اوپر بھی دم کر دے، اور جو جوابات کے کاپی ملے ہیں اس پر بھی دم کر دے، اور پھر اس کو پلٹے، اور دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر لکھنے کی اس پر کاغذ پہ اجازت ہے تو بسم اللہ لکھے، اور نہیں لکھنے کی اجازت نہ لکھے۔ لکھنے میں تھوڑی سی تکلف یہ ہے کہ وہ کاغذ، جوابات کے کاغذ کو اور اس کی کاپی کو جہاں تہاں لوگ پھینکتے ہیں، اس پہ پاؤں بھی پڑتے ہیں، تو بسم اللہ لکھنے میں تھوڑا سا مذائقہ ہے کہ لفظ اللہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پاؤں پڑے گا، اس لیے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور ایک سوئی سے لکھے، انشاءاللہ 100% اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے کچھ وظائف بتلائے، اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ لکھنا ہے، لیکن نہ لکھنا بہتر ہے، اس لیے کہ جو جوابات کے پرچے ہوتے ہیں چیک ہونے کے بعد ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، کہیں بھی پھینک دیا جاتا ہے، وہ سرکاری جو ہوتا ہے اسٹور روم میں ایسے ہی پھینکا رہتا ہے، تو اس سے بے حرمتی ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ دل میں پڑھ لے۔ تو چلیے پھر حضرت، میں آپ کا کچھ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑے سے وقت کے لیے ہم آپ کو زحمت دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے طالب علم کے لیے، ہمارے قوم کے نونہالوں کے لیے، ہمارے اسکول اور کالجز کے جو بچے ہیں اس کے لیے آپ کچھ نصیحت فرما دیں کہ وہ دل جمعی کے ساتھ تیاری کرے اور امتحان میں 100% کامیابی ہو۔ جی مولانا، تمام طالب علموں کے لیے، چاہے وہ مدارس کے طالب علم ہو یا مکاتب کے طالب علم ہو یا اسکول یا کالجز یا یونیورسٹی کے طالب علم ہو، ان کے لیے میں وہی نصیحت کروں گا جس نصیحت کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت وکی نے جو ہے نصیحت کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے فقیہ گزرے ہیں، انہی کے نام سے شوافع جو ہے
یہ ہے شافعی مسلک کے بانی ہیں. مسلک کے بانی ہیں. شافعی مسلک جو ہے چل رہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ بلوغت سے پہلے یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں, اور بلوغت کے قریب میں انہوں نے بہت ساری احادیث کو زبانی ازبر یاد کر لیا تھا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذہن کا, ان کے دماغ کا جو بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہن عطا فرمایا تھا, حافظہ عطا فرمایا تھا. ان کے واقعہ کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی خاتون کے ایڑی پہ ان کی نظر پڑی, اور یہ ان کے گمان میں یہ چیز آنے لگی, تو ان کے حافظہ میں تھوڑی کمی آ گئی. انہوں نے اپنے استاد حضرت وکی سے شکایت کی, جس کو شکوت الہ وکیل سوء حفظی, انہوں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی اپنے حافظہ کے کمزور ہونے کے بارے میں کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہو رہا ہے. تو حضرت وکی نے جو ان کو نصیحت کی کہ تم گناہ کو چھوڑ دو, فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ, کہ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے, اور جب نور جو ہے گنہگاروں کے پاس نہیں جا سکتی, اور یہ علم نور ہے. تو ہم اپنے بچوں کو, اپنے طالب علموں کو, عزیزوں کو یہی نصیحت کریں گے جو پڑھنے والے, سب سے پہلے جو چیز گناہ کو دعوت دینے والی, گناہ تو دور کی بات ہے, گناہ سے تو بچنا ہی ہے, گناہ کو جو چیز دعوت دینے والی چیز ہے جس سے گناہ کے طرف, چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ نہیں کیا تو اس ایڑی پہ نگاہ پڑ گئی تھی, جبکہ اسلام میں ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے, نہیں ایک گنجائش ہے ایک نظر پڑ جائے دھوکے سے. ہاں ایک نظر پڑ گئی, اور اس سے وسوسہ جب آنے لگا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وسوسے کی وجہ سے اپنے حافظہ کی کمزوری کا باعث بنایا, اور اپنے استاد حضرت وکی سے شکایت کی, اور حضرت وکی نے کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو, فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ. تو طالب علموں سے یہی کہوں گا, جو چیزیں دعوت دے رہے گناہ کی طرف, جو گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے, اس سے بھی محفوظ رہنی چاہیے. جیسے موبائلز میں گندے فلم, پکچر اور گندی چیزوں کو نہ دیکھیں جو آپ کو گناہ کی طرف اکسائے, گناہ کی طرف راغب کرے. اسی طرح آج ہمارے کالجز کے بچے, یونیورسٹیوں کے بچے, اسکولوں کے بچے, اور بھی جگہ کے بچے جو ہیں, یہ موبائل کے ذریعے سے غلط رشتے اور غلط جو ہے تعلقات محبت قائم کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی, جہاں جن بچوں کے اندر یہ محبت, غلط تعلقات اگر قائم ہوتے ہیں تو اسی وقت سے سمجھیے اس کے تعلیم کا جنازہ نکل جاتا ہے, اور وہ بچے جو ہے اپنے تعلیمی میدان میں اسی وقت سے نچلے پودان پہ آنا شروع ہوتے ہیں. تو ایسے بچے اگر لڑکا لڑکی کے تعلقات میں اگر بن رہے ہیں, ایک دوسرے سے محبت بات چیت کر رہے ہیں موبائلوں کے ذریعے سے, تو یہ بھی دعوت دینے والی چیز ہے گناہ کے. تو اس سے بھی محفوظ رہیں. آپ کے پڑھنے کا وقت ہے, میں نے شروع میں بتایا الوقت اثمن من الذهب, کہ وقت جو ہے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے, تو وقت کو قیمتی بنائیں اور ان فضولیات کو چھوڑ دیں. جب آپ کامیاب بنیں گے, جب آپ اچھے انسان بنیں گے, جب قوم کے رہبر اور ملت کے پاسبان بنیں گے اور اپنے مذہب کے امام بنیں گے, تو یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے آپ کے خود بخود جو ہے آپ کے پاس آئیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقدر میں جو رشتہ دیا ہے بہتر رشتہ آپ کا ہوگا. وقت سے پہلے جو ہے ناجائز محبتوں کو قائم کر کے گناہ میں نہ پھنسے. گناہ میں پھنسنے کے بعد علم سے جو محرومی کا سبب بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے مولانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور ہمارے پڑھنے والے ننھے منھے بچوں کو اور ہونہار بچوں کو جو ہمارے قوم ملت کے مستقبل ہے, ان کو گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ حضرت, میں آپ کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے قوم کے نونہال, ہمارے دیش کے مستقبل کے لیڈر سمجھ لیجئے, ہمارے قوم کے رہنما ہو, ایسے بچوں کے لیے آپ نے نصیحت بھی فرمائی اور اس کی کامیابی کے لیے وظائف بھی فرمائے. تو دیکھا سامعین اور ہمارے قوم کے بچوں کہ آپ کے لیے حضرت نے کتنی قیمتی باتیں بتلائی ہیں کہ جب آپ تیاری کریں تو حضرت جو بتلائے ہیں اسی طرح سے کریں, اور جب آپ امتحان حال میں جائے تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں. یہ بہت ہی آزمودہ ہے, اور یہ ہمارے بہت سارے اسلاف نے فرمایا کہ ہم نے خود اس طرح کے وظائف کیے تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے. تو انشاءاللہ آپ بھی ایک دن کامیاب ہوں گے اور دنیا آپ کی پیچھے چلے گی اور کامیابی آپ کی قدم چومے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے
مضمون کے ساتھ جب تک کے لیے بدائی لیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.